وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک رازق اور قابض ہے فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے درود و سلام امام الاولین والآخرین امام المجاہدین والمتقین امام الحسن والحسین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ ساری کائنات کے سردار میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی احباب گرامی قدر آج کا عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک جس عنوان عظیم پر میں آپ احباب کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ عنوان عظیم سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل آپ کے مناقب اور ان کی شہادت کے تذکرے کے حوالے سے ہیں احباب گرامی قدر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب نامہ کچھ یوں ہے عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف پانچویں پیڑھی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عمر تھی جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا جب اسلام قبول کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ رقیہ سے شادی ہوئی اللہ نے بیٹا دیا نام عبداللہ رکھا تو کنیت بھی ابو عبداللہ بن گئی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ذی النورین تھا ذی النورین اس لیے کہا جاتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نور العین یکے بعد دیگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح میں تھی
اور یہ اعزاز، یہ تمغہ 1,24,000 پیغمبر میں سے کسی بھی پیغمبر کے صحابی کو حاصل نہیں ہوا کہ کسی پیغمبر، کسی نبی، کسی رسول کی یکے بعد دیگر 2 بیٹیاں ان کے کسی صحابی کے نکاح میں آئیں۔ یہ تمغہ، یہ اعزاز صرف حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی حاصل ہے۔ احباب گرامی قدر، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک علمناک شہادت ہے۔ اسلام کے شروع کے اندر سب سے زیادہ اسلام کی جڑوں کو جس شخصیت کے مال نے مضبوط کیا ہے اور نفع پہنچایا ہے وہ سیدنا خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال ہے۔ پھر وقت کے بیتنے کے ساتھ ساتھ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی خلیفہ ثالث سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے مال نے سیدنا ابو بکر صدیق کے بعد سب سے زیادہ اسلام کو نفع بخشا ہے۔ احباب گرامی قدر، بڑی توجہ کے ساتھ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کو اپنے دل و دماغ پر منقش کر کے لے جاؤ اور دعا کرو اللہ تبارک و تعالی میں طالب علم کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب گرامی قدر، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کو اسلام کی دعوت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی۔ سیدنا ابو بکر گئے، جا کر اسلام کا پیغام سنایا۔ بڑے خوبصورت کڑیل نوجوان تھے سیدنا عثمان، ساتھ لیا سیدنا ابو بکر نے اور لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان کو مخاطب کرتے ہوئے، یا عثمان اجب اللہ الی جنتہ فانی رسول اللہ الیک و الی جمیع خلقہ۔ اے عثمان، میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پوری کائنات کا رہنما، پیشوا، نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور عثمان میں تجھے اللہ کی جنت کی دعوت دیتا ہوں۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی زیادہ سوال و جواب نہیں کیے، بلکہ کہنے لگے، اللہ کے رسول، اگر آپ مجھے جنت کی دعوت دیتے ہیں تو مجھے کلمہ پڑھائیے۔ کلمہ پڑھا، بے اختیار کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ احباب گرامی قدر، انہی دنوں کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں جن کا نکاح ابو لہب کے 2 بیٹوں سے ہوا تھا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، عتبہ اور عتیبہ نام تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایک سورت کو نازل فرمایا جس سورت کا نام سورۃ اللہب ہے، تبت یدا ابی لہب و تب۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو ام جمیل عتبہ عتیبہ کی ماں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو اپنے بیٹوں سے طلاقیں دلوا دی۔ ایسے عالم میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور اللہ کی مرضی کے مطابق سیدہ رقیہ کا نکاح نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما دیا۔ اور میں قربان جاؤں، یہ جوڑا مدینے کے اندر اتنا خوبصورت جوڑا تھا کہ ان کے بارے میں سیدہ رقیہ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مدینہ کے لوگ، مکہ کے لوگ یہ الفاظ کہا کرتے تھے، احسن زوجین راہما انسان رقیہ و زوجہا عثمان۔ مکے کی سرزمین نے رقیہ اور عثمان جیسا حسین جوڑا نہیں دیکھا۔ احباب گرامی قدر، ایک دن سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی گود کے اندر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا سر مبارک رکھا ہوا اور سر کو دھو رہی ہیں۔ ایسے عالم میں کائنات کے امام آئے، دیکھا، دیکھتے ہوئے فرمایا، رقیہ عثمان کی خدمت کیا کر، عثمان سے پیار کیا کر، عثمان سے محبت رکھا کر،
کیونکہ یہ اخلاق کے لحاظ سے میں محمد بن عبداللہ صلوات اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا اخلاق جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا تھا۔ اور احباب گرامی قدر 6 ہجری کے اندر جب غزوہ حدیبیہ پیش آیا، ایسے عالم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر 40 کلومیٹر پر کھڑے ہوئے اور مکہ والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کا طواف نہیں کرنے دے رہے۔ اللہ کے رسول نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر کے بھیجا۔ جب مکہ میں سیدنا عثمان پہنچے تو مکہ والوں نے خوب استقبال کرتے ہوئے کہا، عثمان تیرا جہاں دل کرتا ہے تو مکے کے اندر جا، طواف کر، تو زمزم پی سکتا ہے، تجھے کھلم کھلا اجازت ہے۔ ایسے عالم میں ایک خبر دھوم گئی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 کلومیٹر مکہ سے باہر کھڑے ہوئے اور صحابہ کرام میں یہ باتیں چل رہی، عثمان گیا ہے، عثمان نے بیت اللہ کا طواف کر لیا ہوگا، عثمان نے زمزم پی لیا ہوگا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے صحابہ، عثمان میرے سے اتنا پیار کرتا ہے، عثمان مر سکتا ہے، نہ زمزم میرے بغیر پی سکتا ہے، نہ کعبۃ اللہ کا طواف کر سکتا ہے۔ احباب گرامی قدر جب یہ خبر دھومی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 1400 جانباز اپنے صحابہ کو، ساتھیوں کو، صحابیوں کو اکٹھا کرتے ہوئے کہا، میرے صحابہ میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کرو۔ یہ بیعت رضوان والے 1400 صحابہ ہیں کہ ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے واپس نہیں لوٹیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ باہر نکالا، اوپر ہاتھ سیدنا ابی بکر کا، اوپر ہاتھ سیدنا عمر کا، اوپر ہاتھ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، طلحہ و زبیر کا، سعد شہید کا، دیگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر جب ہاتھ رکھا، پھر کائنات کے رب نے آسمان سے قرآن نازل کرتے ہوئے کہا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکس فانما ینکس علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ اے پیغمبر، یہ جو تیرے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہیں اور ان کے ہاتھوں کے نیچے تیرا ہاتھ ہے، نیچے تیرا ہاتھ ہے، درمیان میں ابو بکر، عمر، علی، دیگر صحابہ کا ہاتھ ہے، ان ہاتھوں کے اوپر میں کائنات کے رب کا بھی ہاتھ ہے۔ اب میں سوال چھوڑنا چاہتا ہوں، احباب گرامی قدر، جو ہاتھ اللہ اور رسول اللہ کے ہاتھوں کے درمیان میں آ جائیں، مل کے بولو، وہ ہاتھ جہنم میں جا سکتے نہیں۔ احباب گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو 1400 صحابہ ہیں، میں نے قرآن پڑھتے ہوئے یہی سیکھا کہ 1400 صحابہ کی اگر رضا کا کوئی سبب بنا ہے تو سیدنا عثمان بنے۔ اعلان ہوتا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان لوگوں سے ان کا رب راضی ہو چکا ہے، یہ اپنے رب سے راضی ہو چکے ہیں۔ اور احباب گرامی قدر، پھر بدر کا مارکہ آیا، اسلام کا پہلا مارکہ بدر کا مارکہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے 313 کو ساتھ لے کر چلنے لگے اور کہا، عثمان آپ گھر میں ٹھہریے، میری بیٹی بیمار ہے، سیدہ رقیہ کی تیمارداریاں کیجئے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو بدریوں جتنا مقام بھی عطا کرے گا، اور بدر کے مارکہ میں لڑنے والے جو واپس پلٹنے والے ہیں یا لڑ کے شہید ہونے والے ہیں، انہیں جتنا اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی بلند مرتبہ عطا کرے گا، اور مال غنیمت میں سے بھی آپ کو پورا حصہ دیا جائے گا۔ احباب گرامی قدر،
بدر کا مارکہ ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ رقیہ بیمار تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا فوت ہو گئیں۔ فوت ہونے سے قبل کہتی ہیں عثمان دیکھو ذرا باہر نکل کر مدینے سے کہیں رستوں پر میرے بابا اور میرے بابا کے ساتھی آ رہے ہوں۔ سیدنا عثمان اٹھے، سیدہ رقیہ نے یوں ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگی یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اے اللہ، اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، میرے بابا اور میرے بابا کے ساتھیوں کی حفاظت فرما۔ احباب گرامی قدر، ایسے عالم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کا مارکہ لڑتے ہوئے واپس پلٹے۔ جب آپ واپس آئے، آپ نے آ کر کے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، مدینہ کے لوگ اللہ کے رسول کو مل رہے ہیں، جنگ جیتنے کی مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں سیدہ رقیہ گھوم رہی ہیں۔ کہنے والے نے، بتلانے والے نے بتلایا، اللہ کے رسول جسے آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ آپ کی بیٹی اللہ کو لبیک کہہ چکی ہے۔ اللہ کے رسول نے سب کو چھوڑا، آپ سیدھا قبرستان پہنچے، قبر پر گئے۔ اللہ کے رسول قبر پر کھڑے ہو کر آنکھیں بہنے لگی، آنسو بہنے لگے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ میں اپنی بیٹی سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ پیچھے پلٹ کر کے دیکھا، سسکیوں بھری آوازیں، رونے کی آوازیں آ رہی۔ دیکھا سیدنا عثمان رو رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گلے سے لگایا اور فرمایا عثمان کیوں روتے ہو؟ اللہ کے رسول جس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے رشتہ ناتا کٹ جائے وہ روئے نہ تو کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں ابھی گلے کے ساتھ چمٹایا ہوا اپنے عثمان کو آسمان سے جبریل آئے، کہا اللہ کے رسول کائنات کے رب نے کلثوم کا نکاح آسمان پر تمہارے داماد عثمان سے دوبارہ کر دیا ہے۔ وقت آیا، سیدہ کلثوم بھی فوت ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عثمان اگر محمد کی 40 بیٹیاں ہوتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم باری باری تیرے نکاح میں دیے جاتا۔ احباب گرامی قدر، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے پڑھا، ان کا ایک باغ تھا، باغ کے اندر اللہ کے رسول نماز عصر کے بعد جایا کرتے، پانی پیا کرتے، کھجوریں کھایا کرتے۔ ایک دن ایسا اللہ کے رسول عصر کے بعد نکلے کھجوریں کھانے کے لیے، پانی پینے کے لیے، باغ کے اندر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، دروازے کے اوپر دستک ہوئی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابو موسیٰ جاؤ اذن لہو، اجازت بھی دے دو، وبشر لہو بالجنہ، اور جنت کی بشارت بھی دے دو جو آنے والا ہے اس کو۔ ابو موسیٰ فرماتے میں نے دروازہ کھولا، سامنے سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے تھے، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے۔ اندر آئے سیدنا صدیق، دروازہ دوبارہ کھٹکا، پھر فرمایا جائیے ابو موسیٰ دروازہ کھولیے، آنے والے کو اجازت بھی دیجئے، جنت کی بشارت بھی دیجئے۔ ابو موسیٰ فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھولا، سیدنا عمر آئے، میں نے جنت کی بشارت سنائی، میں نے اور آنے کی اجازت بھی دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں سیدنا عمر اور سیدنا ابو بکر بیٹھے ہیں، اور پھر دروازہ تیسری مرتبہ کھٹکھٹایا گیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے میرے ابو موسیٰ جائیے دروازہ کھولیے، آنے والے کو اجازت بھی دیجئے اور جنت کی بشارت بھی دیجئے۔ ابو موسیٰ فرماتے ہیں جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے سیدنا عثمان کھڑے تھے۔ احباب گرامی قدر، یہ وہ صدیق اکبر ہیں جن کو کائنات کے رب نے اپنی زندگی کے اندر اپنی زبان نبوت سے 27 مرتبہ جنتی کہا ہے۔ آج کوئی صدیق کی صداقت پر بھونکے، بکواس کرے، شک کرے، میں کیسے اسے مسلمان مان لوں؟ میں کیسے اس کا ایمان پختہ مان لوں؟ آج صدیق کو گالیاں دی جاتی ہیں، صدیق کی صداقت پر شک کیا جاتا ہے، صدیق کے بارے میں تبرہ کیا جاتا ہے۔ یہ کیسا ایمان ہے، یہ کیسا مسلمان ہے جو میڈیا پر بیٹھ کر اسلام کی سپر طاقت، اسلام کی جڑوں کے اندر جس شخصیت کا مال ہے، اسلام کو کندھا دینے والا جو شخص ہے اس کے بارے میں بکواس کرتا ہے، اور نام نہاد کا مسلمان خاموش ہے۔
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ شخصیت ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر زبان نبوت میں سے 22 مرتبہ جنتی کہا، اور عثمان وہ شخصیت ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 مرتبہ اپنی زندگی میں جنتی کہا۔ احباب گرامی قدر، یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں سیدنا عثمان۔ آپ نے فرمایا ارحم الامتی بی امتی ابو بکر، میری امت کا سب سے زیادہ رقیق القلب نرم دل انسان اگر کوئی ہے تو وہ میرا ابو بکر ہے۔ اور پھر رسول کائنات نے فرمایا وَأَشَدَّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، سب سے زیادہ اللہ کے معاملے میں میری امت میں کوئی زیادہ سخت ہے تو وہ میرا عمر ہے۔ اور پھر رسول کائنات فرماتے ہیں وَأَصْدَقُهُمْ حَيَا عثمان ابن عفان، سب سے زیادہ اگر میری امت کا کوئی حیادار شخص ہے تو وہ میرا عثمان بن عفان ہے۔ یہ کون شخصیتیں ہیں، یہ کون سے صحابہ ہیں، یہ کون سے اللہ کے رسول کے جانباز ہیں، یہ کون سے تقوی و پرہیزگاری والے لوگ ہیں جن کے بارے میں ایک ایک کی نشاندہی کرتے ہوئے اللہ کے رسول فرماتے ہیں فیصلہ کرنے کے لحاظ سے سب سے زیادہ قوی میرا علی ہے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں حرام و حلال کا سب سے زیادہ علم جاننے والا میرا معاذ ابن جبل ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وراثت کا سب سے زیادہ علم جاننے والا میرا زید بن ثابت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے زیادہ خوبصورت قرآن پڑھنے والا میرا ابی بن قاب ہے رضی اللہ عنہم۔ احباب گرامی قدر، سیدہ طاہرہ مطہرہ صدیقہ کائنات مومنوں کی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول میرے گھر میں تشریف فرما، آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا، دروازہ کھٹکا، میں دروازہ کھولتی ہوں، سامنے سیدنا ابی بکر میرے بابا آئے، اللہ کے رسول کی کیفیت نہیں بدلی۔ پھر دروازہ کھٹکا، چچا عمر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت نہیں بدلی۔ تیسری مرتبہ دروازہ کھٹکا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں من کون؟ انا عثمان ابن عفان۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ٹھہر جائیے۔ آپ اٹھتے ہیں، سیدھے ہو کر بیٹھتے ہیں، اپنی پنڈلی مبارک کے اوپر کپڑا اوڑھتے ہیں، سیدنا عثمان آئے بیٹھے، سیدنا عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم بیٹھے، تینوں گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی، تینوں واپس پلٹ گئے۔ صدیقہ کائنات اٹھی، کہا اللہ کے رسول مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، مجھے بتلائیے، میرے بابا آئے افضل ہیں مقام کے لحاظ سے، شان کے لحاظ سے، مرتبت کے لحاظ سے، بابا آئے آپ کی کیفیت وہی رہی، چچا عمر آئے آپ کی کیفیت وہی رہی، جب سیدنا عثمان آئے آپ کا کیا مطلب تھا کہ آپ سیدھے ہو کر بیٹھے، آپ نے اپنی پنڈلی کے اوپر کپڑا ڈالا، آپ نے اپنے جسم کو ڈھانپ لیا، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ ایسے عالم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری عائشہ الا تستحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، عائشہ میں اس کا حیا کیوں نہ کروں جس کا حیا آسمان کے پاک باز ملائکہ بھی کرتے ہیں۔ اتنا حیا والا عثمان فرماتے ہیں حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو میں عثمان بن عفان کا ہاتھ قرار دیا تھا، حدیبیہ کے دن کے بعد آج تک میں نے اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ کبھی اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوا۔ اتنا حیا والا عثمان جب غسل کرتے تو تہبند باندھ کے غسل کیا کرتے۔ یہ کون عثمان ہے؟ فرماتے ہیں زمانہ جہلیت کے اندر بھی مجھے کبھی گناہ کا خیال تک نہیں آیا تھا۔ آج ہمارا عالم کیا ہے؟ ہمارے بچے کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری بیٹیاں کہاں کھڑی ہیں؟ ہماری راتیں کیسی ہیں؟ ہمارے لیل و نہار کیسے ہیں؟ ہمارے دن کے اجالے کیسے ہیں؟ ہماری رات کی تاریکیاں کیسی ہیں؟ کیا ہم بھی ان صحابہ کی سیرت کو اپنا رہے ہیں یا نہیں؟ احباب گرامی قدر، بات دور نہ نکل جائے، اللہ کے رسول احد پہاڑ پر چڑھے، اللہ کے رسول کے ساتھ سیدنا ابی بکر، سیدنا عمر، عثمان رضی اللہ عنہم، احد پہاڑ خوشی سے جھوم اٹھا، احد پہاڑ نے ہلنا شروع کیا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عالم میں کہتے ہیں اسبت یا احد، اے احد اپنی جگہ پر رک جائیے، ٹھہر جائیے، تھم جائیے، فلیس علیک الا نبی و صدیق و شہیدان، تجھے پتہ نہیں ہے ایک تیرے اوپر اللہ کا نبی ہے، دوسرا اس امت کا صدیق ہے، اور دو تیرے اوپر شہید کھڑے ہیں۔ شہادت کی طرف اشارہ نبی کل کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ ہیرا پہاڑی کے بارے میں نے پڑھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیرا پہاڑی کے اوپر چڑھے، فتحرک ہیرا پہاڑی نے ہلنا شروع کیا، حرکت میں آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسکن ہیرا علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے ہیرا اپنی جگہ پر سکون کر، ٹھہر جا، تھم جا، رک جا، کیا تجھے نہیں پتا تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، دوسرا ابو بکر صدیق ہے، اور دو تیرے اوپر شہید کھڑے ہیں۔ احباب گرامی قدر، اللہ کے رسول نے شہادت کی بشارتیں اپنی زبان سے فرمائی تھیں۔ ایک موقع آیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، ایک نقاب پوش آدمی آ رہا تھا، اللہ کے رسول نے دیکھتے ہوئے کہا میرے صحابہ یہ جو نقاب پوش آدمی آ رہا ہے اسے مظلومانہ طریقے کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے قریب جا کر نقاب اتار کر دیکھا تو وہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ احباب گرامی قدر، عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ تین چیزوں سے نجات پا گیا، تحقیق وہ بندہ نجات پا گیا۔ پہلی چیز آپ نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہے، میری وفات کے اوپر جس نے نجات پائی، تحقیق وہ بندہ نجات میں گیا۔ دوسری چیز آپ نے فرمایا دجال کا فتنہ ہے، اور تیسری چیز اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسلمانوں کا خلیفہ جو حق پر ہوگا اسے مظلومانہ طریقے کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا۔ اس سے مراد سیدنا عثمان بن عفان ہیں۔ احباب گرامی قدر، تبوک کی باری آئی، پرکٹھن سفر ہے، پر دشوار سفر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ تبوک کے لیے مال چاہیے، چندہ چاہیے، پیسہ روپیہ چاہیے، سواریاں چاہیے۔ ایسے عالم کے اندر سب نے اپنی استطاعت کے مطابق دیا۔ میرے عثمان بن عفان کی باری آئی، سیدنا عثمان بن عفان نے 1000 دینار کی جو تھیلی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں لا کر الٹ دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں اللہ کے رسول یقبلها فی ہجرہ ویقول ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين، اللہ کے رسول اپنی گود کے اندر ان اشرفیوں کو الٹ پلٹ کر رہے ہیں، اور ساتھ آپ فرما رہے ہیں ما ذر عثمان، آج کے بعد عثمان کوئی نیکی نہ بھی کرے تو تب بھی جنتی ہے۔ ایک روایت کے اندر میں نے پڑھا یقررها مرارا، اللہ کے رسول نے یہ الفاظ کتنی مرتبہ کہے پتہ ہی نہیں، عثمان کوئی نیکی نہ بھی کرے تب بھی جنتی ہے۔ احباب گرامی قدر، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی مال اور چاہیے۔ عثمان پھر آئے، 940 اونٹ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تبوک کے مارکے کے لیے پیش کر دیے۔ 60 گھوڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف تبوک کے مارکے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ہبہ کر دیے۔ یہ کون عثمان ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 10,000 دینار لا کر کے رکھا۔ 10,000 دینار، یہ سکے، یہ اشرفیاں اگر ان کا وزن کیا جائے تو 5.5 کلو سونا بنتا ہے۔ آج لگائیے حساب 5.5 کلو سونے کی قیمت کتنی بنتی ہے؟ کم از کم 18 کروڑ روپیہ، 80 لاکھ روپیہ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے جو 940 اونٹ دیے، 60 گھوڑے دیے، ان ساری چیزوں کی قیمت بنتی ہے۔ یہ وہ عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یہ جو باہر مسجد نبوی کے 7 پلاٹ پڑا ہے، مسجد نبوی کی توسیع کے لیے چاہیے۔ اللہ کے رسول کتنے کا یہ پلاٹ ہے، کتنی قیمت ہے؟ فرمایا 30,000 درہم اس کی قیمت ہے۔ اللہ کے رسول ہو گیا، عثمان یہ بھی لے کر کے دیتا ہے۔ فرمایا عثمان اس کے بدلے محمد تجھے جنت کی بشارت دیتا ہے۔ مدینہ کے اندر یہودی کا کنواں پانی پینے کو نہیں ہے، میٹھے پانی کا صرف ایک کنواں ہے جسے بیر روما کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کون ہے جو یہ بیر روما خرید کر مسلمانوں کے اندر وقف کر دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کے اندر ایک چشمے کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا اللہ کے رسول اس کی قیمت کیا ہے؟ ہائے عثمان! کون عثمان؟ صرف جان نہیں لوٹائی، اپنا مال بھی لوٹایا۔ فرمایا 35,000 درہم اس کنویں کی قیمت ہے۔ آدھا ایک مرتبہ خریدا، آدھا دوسری مرتبہ خریدا، سارے کا سارا کنواں مسلمانوں کے اندر وقف کر دیا۔ یہ وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرات، ہمارا عالم کیا ہے؟ آج ہم مساجد کے ساتھ کتنا پیار کرتے ہیں، مدارس کے ساتھ کتنا پیار کرتے ہیں۔ آج ہمارا عالم کیا ہے؟ ہم اللہ کے راستے میں 1 سال کے بعد ایک جانور ذبح کر کے سمجھتے ہیں ہم نے پورے سال کا کفارہ ادا کر دیا ہے۔ لوگوں، پیغمبر کے صحابہ کی سیرت کے اوپر نظر دوڑاؤ تو اس بات کا پتہ چلتا ہے جو بیر روما سیدنا عثمان نے خریدا تھا، اس کے ارد گرد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 1500 کھجوروں کا باغ لگایا۔ وہ باغ آج بھی لگا ہوا، وہ بیر روما جس کو بیر عثمان کا نام دیا گیا ہے۔ حضرات، اس کے گرد مسجد نبوی کے قریب ایک بلڈنگ ہے جس کے اوپر بیر عثمان لکھا ہوا، یہ فدق عثمان ہے۔ مدینہ کے اندر آج بھی ایک کرنٹ اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے جس کے اندر 50 ملین ریال اس باغ کی آمدن جمع ہو رہی ہے۔ 50 ملین ریال میں سے 25 ملین ریال جو ہیں وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے فوت ہونے کے بعد، شہید ہونے کے بعد غرباء کے اندر، مساکین کے اندر، بیوہ عورتوں کے اندر تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے راستے کے اندر آج تم لوٹا کر کے دیکھو، اللہ تبارک و تعالی تمہاری موت کے بعد بھی تمہارے اکاؤنٹ کھول دے گا۔ احباب گرامی قدر، 35 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس بزرگ کی عمر 82 سال ہو چکی ہے۔ 12 سال بیت گئے خلافت کرتے ہوئے۔ کون عثمان؟ 35 ہجری کا اختتام ہو رہا، ایسے عالم کے اندر، مدینہ کے اندر بلوائی آتے ہیں، باغی آتے ہیں، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہتے ہیں عثمان، قرآن مجید کی اس آیت کا ترجمہ بتلائیے۔ قل ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا۔ عثمان، رزق تو اللہ دیتا ہے، حرام حلال کی تمیز آپ کر لو۔ سیدنا عثمان فرماتے ہیں تمہارا مطلب کیا ہے؟ کہنے لگے عثمان، مدینے کے اندر جو چراگاہ ہے، اس چراگاہ کے اندر اونٹ چرتے ہیں، وہ چراگاہ چھوٹی ہوا کرتی تھی، تو نے اس کو توسیع کے اندر کیوں بڑھایا، اسے بڑا کیوں کیا؟ سیدنا عثمان فرمانے لگے یہ چراگاہ میرے عمر نے بنوائی تھی اور یہ چراگاہ وہ چراگاہ ہیں۔ احباب گرامی قدر، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا عمر کا دور تھا اونٹ کم تھے، چراگاہ چھوٹی تھی، آج اونٹ زیادہ ہو چکے ہیں، میں نے چراگاہ کو بڑھا دیا۔ انہوں نے کہا نہیں بلکہ یہ تو نے اپنے جانوروں کے لیے، اپنے اقارب، اپنے رشتہ داروں، اپنے قریبیوں کے لیے اس چراگاہ کو بڑا کیا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے اوپر انہوں نے یہ الزام، یہ اعتراض عائد کر دیا۔ پھر کہنے لگے تو نے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قریبیوں کو، اپنے قرابت داروں کو تو نے عہدے دے رکھے ہیں اور ہمیں تو عہدہ نہیں دیتا، اور بیت المال کے اندر جتنا مال ہے تو اپنوں کو دیتا ہے،
बेगानों को नहीं देता। ये सारे इल्जामात इन बागियों ने, मिस्र से आने वालों ने सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला के ऊपर आयद कर दिए। अहबाब गिरामी कदर, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला फरमाने लगे तुम्हारी एक बात भी ठीक नहीं है। खैर शोर पड़ा, बहुत ज़्यादा शोर गुल हुआ, सुलह तक बात जब जा पहुंची तो सैयदना उस्मान फरमाने लगे मैं सुलह तब करूंगा जब ये मदीना छोड़कर वापस मिस्र चले जाएंगे। अगर ये मदीना में रहे, ये अपनी शरारतें फैलाते रहेंगे, लोगों को इस तरह की बातों के ऊपर आमादा तैयार करते रहेंगे। खैर सुलह हुई, ये काफिला मिस्र के लिए रवाना हुआ। ऐसे आलम के अंदर सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कौन उस्मान, जब ये रवाना हुए तो मदीना से निकल पड़े। मदीना से जब मिस्र के रूट पर चढ़े, एक आदमी मदीना से निकला घोड़े के ऊपर, इसके पास एक खत है। ये निकलता हुआ इस काफिले को, मिस्र में जाने वालों को घेरा डालता है, कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे कभी पीछे। काफिले वालों ने इसे पकड़ा, तलाशी ली, इससे एक खत निकला और पूछा ये खत तूने कहां से लिया है? कहने लगा मैं मदीने से आया हूं, मैं मदीने से लाया हूं। खत के ऊपर जब पढ़ा गया, लिखी हुई तहरीर को पढ़ा गया तो लिखा यह था जब ये काफिला मिस्र के अंदर पहुंचे, ये बागियों का टोला है, ये बलवाइयों का टोला है, इन्हें कत्ल कर दिया जाए, इन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए। इस खत के ऊपर स्टैंप मेरे उस्मान की लगी है, मोहर मेरे उस्मान की लगी है, इस खत के ऊपर साइन मेरे उस्मान के हुए हैं। ऐसे आलम के अंदर ये काफिला मिस्र जाने की बजाय वापस मदीना में पलटा। जब मदीना के अंदर वापस आया, सैयदना अली के हाथ में उस खत को थमाया। सैयदना अली उठे, सैयदना उस्मान के पास आए, कहा उस्मान ये खत तूने लिखा है? फरमाया मैंने नहीं लिखा। ये खत लिखने के साथ साथ ये जो स्टैंप लगी है क्या ये तेरी नहीं? फरमाया ये मेरी स्टैंप है। फरमाया ये मोहर किसकी है? ये मेरी मोहर है। ये साइन किसके हैं? ये मेरे साइन है। अली सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाने लगे उस्मान ये खत तूने नहीं लिखा, ये साइन तेरे हैं, ये स्टैंप तेरी है, ये मोहर तेरी है। उस्मान फिर ये खत किसने लिखा है? सैयदना उस्मान फरमाने लगे मैं नहीं जानता ये खत किसने लिखा है। हज़रात सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के ऊपर ये खत झूठा तहरीर कर दिया गया। ऐसे आलम के अंदर सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के ऊपर यही खत वाली बात तवालत पकड़ती गई, झगड़ा बढ़ता गया, शोरो गुल होता गया। जुमे का दिन आया, सैयदना उस्मान मिंबर के ऊपर खुतबा दे रहे, खुतबा दे रहे, खुतबा दे रहे, आसाए नबवी अपने हाथ में पकड़ा हुआ और सैयदना उस्मान खुतबा देते हुए जब अल्लाह के रसूल और अल्लाह तबारक व तआला के नाज़िल करदा कुरान की तबलीग लोगों को करने लगे तो बीच में से बागियों ने दरमियान में से संगबारियां शुरू की, पत्थर बरसाए। हाय मैं कुर्बान जाऊं, आज मेरी जमात का कोई खतीब, आज मेरी जमात का कोई आलम, आज मेरे जमात का कोई फकीह, कोई बड़ा कोई आलम कहीं तकरीर के लिए जाता है, कहीं जलसे के लिए जाता है, कहीं जुमा पढ़ाने के लिए जाता है। लोग खुतबा देने वाले को, इस आलिम को लोग फूलों की पत्तियों के हार डालते हैं, लोग मालाएं डालते हैं, लोग फूल निछावर करते हैं। उस्मान तू कितना मजलूम है, तू मोहम्मद के मिंबर का खतीब उस्मान है। तू कौन उस्मान है? मोहम्मद के मुसल्ले का वारिस उस्मान है। तू कौन उस्मान है? जो खलीफा सालिस 12 साल तक खिलाफत करने वाला उस्मान है। आज खुतबा देते हुए मेरे उस्मान के ऊपर पत्थरों की बारिश होने लगी। एक जालिम आगे बढ़ा, इसने उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के हाथ में से यूं आसा खींचा, लाठी खींची, वो छड़ी खींची, वो आसा, वो लाठी जो कायनात के इमाम कभी अपने हाथ में पकड़ के खुतबा दिया करते थे, वो लाठी, वो आसा जो कभी मेरे सैयदना अबू बकर पकड़ के खुतबा दिया करते थे, वो आसा जो पकड़कर सैयदना उमर खुतबा दिया करते थे, आज उस लाठी को, आज उस आसे को पकड़कर इस
ظالم نے دیوار میں مار کر توڑ دیا۔ حضرات سیدنا عثمان زخمی حالت میں زمین پر گرے، بے ہوش ہو چکے۔ سیدنا عثمان کو اٹھایا گیا، قصر کے اندر محل کے اندر پہنچایا گیا۔ سیدنا عثمان کو جب ہوش آئی، کہنے لگے او پیغمبر کے صحابیوں، او پیغمبر کے یارو، او پیغمبر کے جانبازو، مجھے اتنا تو بتاؤ مدینے کے اندر امن بھی قائم ہے یا نہیں؟ کون؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا ابو ہریرہ آئے، عبداللہ بن زبیر آئے، عبداللہ بن عباس آئے، امیر معاویہ آئے، دیگر صحابہ آئے رضی اللہ عنہم، آ کر کہا عثمان اگر آپ اجازت دو تو ہم ان باغیوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ سیدنا عثمان فرماتے ہیں میں مدینے کے اندر خون ریزی نہیں چاہتا، کیونکہ یہاں پر میرے پیغمبر کی قبر ہے۔ اپنی جان دے دی۔ سیدنا عثمان نے اپنی جان کی بازی لگائی، لیکن مدینے کے اندر خون ریزی نہیں ہونے دی۔ احباب گرامی قدر، یہ کون عثمان ہے؟ اللہ اکبر۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو باغی کہنے لگے عثمان آج کے بعد تیرا پانی بھی بند ہے، عثمان آج کے بعد مسجد نبوی کے اندر تیری نماز پڑھنی بھی بند ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات میں سوال چھوڑنا چاہتا ہوں، جس کا کربل کے میدان میں 10 دن پانی بند کیا گیا ہو، آج تیرے ملک کے اندر اس کے مرثیے پڑھے جاتے ہیں، ان کی عظمتیں بیان کی جاتی ہیں، کرنی چاہیے، میں منکر نہیں۔ حسین میری آنکھوں کا تارا ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ پیغمبر کا نواسا ہے، میرے علی اور فاطمہ کا لخت جگر ہے۔ عثمان حضرت حسین میرے دل کا چین ہے۔ سیدنا حسین کی 10 دن اگر پانی بند کرنے کے بعد تو سیدنا حسین کے پورے 40 دن تک 50 دن تک اپنے ملک کے اندر ڈھنکے بجاتا ہے، مرثیے پڑھتا ہے، اور جس کا 40 دن تک پانی بند کر دیا گیا اسے گالیاں دیتا ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ان ملاؤں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جو جی چاہتا ہے میڈیا پر آ کر، منبر و محراب پر آ کر، چینلوں پر بیٹھ کر پیغمبر کے صحابہ کے بارے میں اپنی زبان کو کھولتا ہے۔ لوگوں، آج تک ہمیں کامل دین سننے کو نہیں ملا، ہم من گھڑت دین کے پجاری بنے ہوئے۔ ہم نے وہ سیکھا جو مولوی نے کہا، ہم نے وہ سیکھا جو ذاکر نے کہا، ہم نے وہ نہ سیکھا جو امام کائنات نے کہا۔ آؤ، ہماری دعوت صرف یہ ہے، ٹھکراؤ میری بات کو، ٹھکراؤ میرے باپ کی بات کو، ٹھکراؤ میرے استاد کی بات کو، ٹھکراؤ میرے امام کی بات کو، ٹھکراؤ میرے فقیہ کی بات کو، ٹھکراؤ میرے عالم کی بات کو، ٹھکراؤ جو جی چاہتا ہے، جس کو جی چاہتا ہے ٹھکرا دو۔ جہاں امام کائنات کی بات آ جائے اس بات کو سینے کی ساتھ لگا دو۔ یہی ہماری دعوت ہے۔ احباب گرامی قدر، بہت دور نکل چلی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا 40 دن تک پانی بند کر دیا گیا، قصر کے اندر محل کے اندر بند میرا عثمان۔ سیدنا علی فرماتے ہیں اپنے حسن و حسین کو، جاؤ بیٹا اپنے خالو کے دروازے پر جا کر چوکی داری کرو، پہرے داری کرو، گارڈ بن کے کھڑے ہو جاؤ۔ ننھی منی عمر کے اندر دونوں شہزادوں نے تلواروں کو اپنے ہاتھوں میں تھمایا ہوا اپنے خالو کے دروازے پر دونوں کھڑے ہوئے، اور آواز کیا آتی ہے؟ اے میرے حسین، شہادت کے مرتبوں کو سیکھ لے، اپنے خالو سے سیکھ لے۔ حضرات، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے پانی کی مشک بھری، لے جا رہے ہیں محل کی طرف، باغیوں نے چھین لیا۔ سیدنا علی نے اپنے پگ کو اتارا
اپنی پگڑی کو، اپنے صافے کو، اپنی چادر کو محل کے اندر پھینکا اور کہا عثمان تیرے بھائی علی نے اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ حضرات ایسے عالم کے اندر سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ان کا ایک غلام ہے جس کا نام کنانہ، اس نے ایک حوض اختیار کیا، اونٹنی کے اوپر سیدہ صفیہ کو بٹھایا۔ جب محل کے قریب پہنچنے لگے ایک استر نخی نامی بندہ، اس نے پوچھا یہ کون سوار ہے؟ بتلایا گیا نبی کا حرم سیدہ صفیہ ہے۔ ایسے عالم کے اندر اس نے نیزہ مارا، اونٹنی کے منہ کے اوپر جب نیزہ لگا یہ حوض ٹیڑھا ہو گیا۔ سیدہ صفیہ فرمانے لگی کہ نانا واپس پلٹو کہیں میں گر نہ جاؤں۔ حضرات میں نے تاریخ کے اوراق میں پڑھا سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ کا گھر قریب تھا۔ سیدہ صفیہ نے ایک رسی کے ذریعے کھانا پہنچانا شروع کیا، باغیوں نے، بلوائیوں نے، ظالموں نے اس رسی کو بھی کاٹ دیا۔ حضرات یہ کون عثمان ہے؟ یہ مدینے کا مظلوم عثمان ہے۔ یہ کون عثمان ہے؟ یہ پیغمبر کا دوہرا داماد عثمان ہے۔ اپنے مکان کی چھت کے اوپر چڑھے اور کہا اے مدینہ کے لوگوں، اے باغیوں قریب آؤ۔ جب سارے اکٹھے ہوئے سیدنا عثمان فرمانے لگے مجھے اتنا تو بتلاؤ کہ مدینہ کے اندر جب میٹھا پانی پینے کو میسر نہیں تھا، میٹھے پانی کا کنواں خرید کر دینے والا کون تھا؟ فرمایا عثمان آپ تھے۔ فرمایا جو کنواں میں نے خریدا، جس کی قیمت میں نے ادا کی، جس کے بدلے میں کائنات کے امام نے کہا عثمان تجھے جنت کے اندر چشمے کی ضمانت دیتا ہوں، آج مجھے اس کنویں کا ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پینے دیتے ہو۔ پھر کہنے لگے او ظالموں بتلاؤ، باغیوں بتلاؤ، مدینہ کے اندر مسجد نبوی کی جب جگہ تنگ پڑ گئی تو مسجد نبوی کی توسیع کے لیے، وسعت کے لیے جگہ خرید کر کے دینے والا کون تھا؟ فرمایا عثمان آپ تھے۔ فرمانے لگے جو جگہ میں نے خرید کر کے ہبہ کی کائنات کے امام کو، آج اس جگہ پر مجھے نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے ہو۔ سیدنا عثمان فرمانے لگے او بھاگیو بتلاؤ وہ کون سا شخص ہے حدیبیہ کے مقام پر جس کے ہاتھ کو امام کائنات نے اپنا ہاتھ قرار دیا تھا؟ فرمایا عثمان آپ ہو۔ فرمایا مجھے بتلاؤ وہ کون تھا؟ وہ کون تھا جس کو پیغمبر نے یکے بعد دیگر اپنی 2 بیٹیاں نکاح میں دے دی تھی؟ فرمایا عثمان آپ تھے۔ کوئی بات ان باغیوں کے دل و دماغ پر اثر نہیں کر رہی۔ جمعے کا دن آیا، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا عثمان جب بھوک لگتی ہے تو کیا کرتے ہو؟ فرماتے ہیں جب بھوک لگے روزہ رکھ لیتا ہوں، جب پیاس لگے تب کیا؟ فرمایا تب اللہ کے قرآن کی تلاوتیں کرتا ہوں، پیاس میری بجھ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ جمعے کا دن آیا، سوئے ہوئے خواب کے اندر امام کائنات ملے، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیت فی المنام فقال یا عثمان افطر عندنا فاصبح صائما وقتل من یومہ۔ اللہ کے رسول نے کہا عثمان بڑے دن بیت چکے ہیں، آج کی افطاریاں ہمارے ساتھ کر لیجئے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عثمان آخری باتیں فرمانے لگے، اپنی بیوی نائلہ کو مخاطب کیا، فرمایا نائلہ مجھے پجامہ دیجئے، میں زیب تن کرنا چاہتا ہوں۔ سیدہ نائلہ فرمانے لگی خلیفۃ المسلمین پجامے کی کیا ضرورت ہے؟ فرماتے ہیں لگتا ہے آج کے دن مجھے شہید کر دیا جائے گا اور میں نہیں چاہتا شہادت کے بعد میرا سطر کھل جائے۔ کیسا یہ حیا والا عثمان ہے۔ اللہ اکبر۔ وقت بیتتا گیا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ جمعے کا دن ہے، 18 ذی الحج ہے۔ 18 ذی الحج کی صبح مدینے کے اندر اپنے قصر میں موجود
سیدنا عثمان، ایک شخص دیوار پھلانگ کر اندر آیا جس کا نام محمد بن ابی بکر ہے۔ یہ محمد بن ابی بکر اسماء بنت امیس کے بطن میں سے ہے۔ اسماء بنت امیس کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بھابی ہے۔ جعفر طیار جو جنگ متا کے اندر شہید ہوئے ان کی بیوی ہے۔ ان کا نکاح سیدنا علی نے سیدنا ابی بکر سے کیا۔ سیدنا ابی بکر کی بیوی اسماء بنت امیس کے بطن میں سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے۔ حضرات بات کو آگے بڑھاتا چلوں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی داڑھی کو جب محمد بن ابی بکر نے پکڑا، سیدنا عثمان کہنے لگے ہائے کاش آج تیرا بابا صدیق زندہ ہوتا، تو اتنی جرت نہ کرتا۔ یہ الفاظ سننے کے بعد واپس پلٹا، ایک شخص چھت پھلانگ کر اندر آیا، اس نے آ کر میرے عثمان رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کے اندر لوہے کی لٹھ ماری، خون کا فوارہ نکلا۔ ایک اور آگے بڑھا، اس ظالم نے تلوار کا وار کیا۔ سیدہ نائلہ نے اپنے ہاتھ کو آگے کیا، انگلیاں کٹ گئیں، وار پھر زخم پھر میرے عثمان کو آیا۔ حضرات سیدنا عثمان تڑپ کر کے زمین پر گرے، خون کا فوارہ نکلا، قرآن مجید کے ان الفاظ پر گرا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرات سیدنا عثمان شہید ہوئے۔ ہائے ہائے کیسا مظلوم عثمان ہے، یہ کون عثمان ہے؟ میرا دل کہتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے، میرے دل و دماغ کی یہ آوازیں ہیں، قیامت کا دن ہوگا، رب کا میدان سچا ہوگا، میدان محشر کے اندر شہیدوں کی شہادتوں کی گواہیاں آئیں گی۔ کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا مارکا دے گا، احد کے میدان سے آئے گی۔ اور لاہور کے رہنے والوں سنو سنو، جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں، بدر کے میدان سے کسی کی شہادت کی گواہی، احد کے میدان سے کسی کی شہادت کی گواہی، کسی کی شہادت کی گواہی مدینے کی گلیاں دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی مصلی نبوی دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی میدان تبوک و خندق سے آئے گی، کسی کی شہادت کی گواہی کربلا کی تپتی ریت سے آئے گی، لیکن کعبہ کے رب کی قسم ہے عثمان وہ عثمان ہے جس کی شہادت کی گواہی دے گا تو رب کا قرآن دے گا۔ سب کہو رضی اللہ تعالی۔ احباب گرامی قدر، لاشا پڑا ہوا، جسد اطہر پڑا ہوا، 3 دن گزر گئے، دروازہ کھٹکا، سیدہ نائلہ فرماتی ہیں میں نے سمجھا کوئی کھانا لے کر کے آیا ہے، کوئی پانی لے کر کے آیا ہے۔ فرماتی جب دروازہ کھولا ایک بدبخت اندر آیا، آ کر کے سیدنا عثمان کے چہرے پر تماچے مارنے لگا۔ کائنات کے رب نے اس کے ہاتھ کو شل کر دیا۔ پھر یہ باغی کہنے لگے ہم جنازہ نہیں اٹھنے دیں گے، ہم دفن نہیں ہونے دیں گے۔ ایسے عالم کے اندر جب 3 دن بیت گئے، کائنات کے امام کی زوجہ محترمہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا مسجد نبوی کی سیڑھیوں پر آئی، کھڑی ہو کر کہنے لگی او مدینہ کے باغیوں سن لو، اگر آج تم نے سیدنا عثمان کے جسد کو دفن نہ ہونے دیا میں اپنے سر سے چادر اتار دوں گی، آسمان پھٹ جائے گا، زمین شک ہو جائے گی۔ جنازہ اٹھایا گیا، رات کی تاریکیوں میں 4 بندوں نے جنازہ اٹھایا، سیدنا علی، سیدنا حسن و حسین، سیدنا محمد بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ جنازہ اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ یہ 44 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے جس کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے صرف 4 شخص موجود ہیں۔ جنازہ مدینے کی گلیوں سے جا رہا ہو، کائنات کے رہنے والوں سنو، عاشق کا جنازہ ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلی سے ذرا جھوم کے نکلے۔ جنازہ جا رہا، یہ باغی مکانوں کی گھروں کی چھتوں پر چڑھے، ان ظالموں نے جنازے کے اوپر سنگ باری کی، پتھر برسائے۔ ایسے عالم کے اندر سیدہ نائلہ کے پاس ایک دیا تھا، دیا جلائے ہوئے جنازے کے ساتھ ساتھ چلتی جا رہی،
جب کائنات کے امام کی روضے کے پاس سے قبر کے پاس سے گزرنے لگی تو قبر کو مخاطب کر کے کہنے لگی اللہ کے رسول دیکھیے آپ کا خلیفہ ثالث عثمان جا رہا، اللہ کے رسول دیکھیے آپ کا دوہرا دماد جا رہا، اللہ کے رسول دیکھیے آپ کا سخی عثمان جا رہا۔ آج عثمان کتنا مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرات بتلانا مقصود یہ تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی کی شہادت 18 ذی الحج کو شہید ہوئے سیدنا عثمان 3 دن تک لاش پڑی رہی، جسد اطہر پڑا رہا، اٹھایا گیا جنازہ پڑھنے کے لیے صرف 17 لوگ موجود تھے، 17 بندوں نے جنازہ پڑھا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی کا شہید ہوئے۔ مدینے کے مظلوم شخص سیدنا عثمان، اسلام کی تاریخ شہادتوں کے خون سے لبریز ہے۔ جب پاکستان بر صغیر و پاک ہند کے لوگ جب الگ الگ ہوئے، جدا جدا ہوئے، تب بھی عالم شہید تھا۔ پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے قربانیاں دینے والے 10 لاکھ کے قریب مسلمان تھے اور 14,000 علماء تھے جن کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا تھا۔ 30,000 کے قریب مسلمانوں کی مائیں تھیں، بہنیں تھیں، بہویں تھیں، بیٹیاں تھیں جن کی عزت کو تار تار کر دیا گیا تھا۔ حضرات اسلام کی تاریخ شہادتوں سے لبریز ہے، لیکن عثمان جیسا مظلوم اس سرزمین نے نہیں دیکھا۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تبارک و تعالی کتاب و سنت کی معرفت نصیب فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔